سر بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کے لیے. خوشائند خبر ہے تمام اساتذہ اور طلبہ محفوظ ہیں اب اور سیکیورٹی فورسز یقینی طور پر خراج تحسین کے مستحق ہیں. جلد دہشت گرد بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر؟ دیکھیں یہ تو بڑی خوشائند خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اسٹوڈنٹس کو کیڈٹ کالج وانا کے جو طلبہ ہیں ان کو ریسکیو کر لیا اور باحفاظت ان کو وہاں سے نکال لیا. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے پالیسی میں تھوڑا چینج کیا اور چینج یہ کیا کہ اب وہ سافٹ ٹارگیٹس کی طرف جا رہے ہیں. اے پی ایس جو تھا 2014 میں ثانیہ اے پی ایس ہوا وہ بھی ایک سافٹ ٹارگیٹ تھا کہ انہوں نے اپنے ہمارے 150 بچوں کو اور ٹیچر کو شہید کیا اور ایک خوفناک صورتحال پاکستان میں پیدا کر دی کہ پورا ملک پیرالائز ہو گیا. کئی دنوں تک پیرالائز رہا, اتنے غم میں ملک چلا گیا. تو اللہ نے کی مہربانی ہے کہ اللہ نے بچا لیا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میک نو مسٹیک, یہ آئیں گے, یہ اب سافٹ ٹارگیٹس پہ آئیں گے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس پہ بھی انہوں نے سوئسائڈ بامبنگ آج کی ہے. ٹھیک ہے, افغانستان کے ایک وزیر نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جب ہم نے ان کو بامبنگ کی وہاں پہ کہ جناب اب ہم اسلام آباد میں سوئسائڈ اٹیک کریں گے, اور دیکھیے انہوں نے وہ کیا ہے, کر کے دکھایا. سو مائی پوائنٹ از دس کہ ہمیں اب تیار رہنا چاہیے. ہمارے سیکورٹی فورسز, اسلام آباد پولیس, ہمارے تمام بڑے شہروں میں جو ہماری پولیس ہیں اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں کہ یہ دہشت گرد آئیں گے, سوئسائڈ بم بنائیں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا جو حملہ تھا یہ جماعت الاحرار جو پاکستانی طالبان ٹائپ گروپ ہے یہ انہوں نے کیا, انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے, ایک تو گروپ وہ کراس دی بارڈر ہیں جن کو ہم بیسز کو بامبنگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو پاکستانی طالبان کہیں, جو بھی آپ ان کو کہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے آپس میں تانے بانے ہیں, ملتے جلتے ہیں. افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کے مراسم ہیں, تعلقات ہیں. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ اب یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کہیں پبلک پلیسز میں, جس طرح وار آن ٹیرر کے دوران اگر آپ کو یاد ہے کہ مارکیٹس ہو گیا اور پبلک پلیسز ہوگی, وہاں پہ یہ حملے کرتے تھے صرف اس لیے کہ جناب ایک دہشت کریٹ کی جائے, لوگوں میں ملک میں ایک انتشار پیدا کیا جائے. تو ابھی بھی ان کی حکمت عملی یہ ہے, میرا خیال ہے اس وقت حکومت کو یہ تمام جو جیسے 27ویں ترمیم کا کام ختم ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کریں جلدی سے جلدی, اور سارا فوکس حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور سیکورٹی ایجنسیز کا صرف یہی ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ اپنا ان کو فیس کیا جائے. بالکل سر, آپ نے وجہ فرمایا, اور میرے خیال سے اس میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. فاروق حمید صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. حالانکہ پاکستان نے بڑا سپورٹ کیا ہے افغانستان کو, لیکن کیا مقاصد ہیں ایسے افغانستان کے کہ بھارت کا وہ اعلی کار بنا ہوا ہے اور پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی انہیں ریکگنائز تک کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ابھی بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں افغانستان کے اوپر. لیکن یہ پہلے میں یہ کہوں جو ہمارے بھائی صاحب فرما رہے تھے, ود آل ریسپیکٹ ٹو ہم, یہ نیشنل ایکشن پلان ایک خودہ ڈاکومنٹ ہے. یہ پہلے 1 سال چلا تھا, 2014 میں اے پی ایس ثانیہ اے پی ایس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھی تھی اور یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھا اور اس پہ سب نے عمل کیا 1.5 سال, اس میں کوئی شک نہیں. ملٹری کورٹس میں نے سپریم کورٹ نے سپورٹ کیا. اب پرابلم یہ کہ اس وقت آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بٹی ہوئی ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پاکستان میں پولیٹیکل ڈویژن ہے. تو لہٰذا جب تک آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے نہیں آئیں گے, اور یہ جو پولیٹیکل مہاداری کنفرنٹیشن چل رہی ہے کے پی میں اور سینٹر میں, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, آپ دیکھنے سے پارلیمنٹ میں کیا صورت حال ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں وہاں ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. جو ایکچوئل ایشوز ہیں جو ان کے پاکستان کی صالحیت اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے, آج کل کے جو خطرات ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنا نیشنل ایکشن پلان میں تو کبھی پولیٹیکل پارٹیز نے جو پاور میں آتی رہی پچھلے 10-12 سال, انہوں نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انہوں نے تو وہ اسی طرح سیریسلی عمل ہی نہیں کیا اس کے اوپر کہ بھائی ایک فارمیلٹی سی چیز ہے, ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ سب اپنا روزمرہ کی زندگی میں لوگ انوالو ہو گئے. اور باقی پی ٹی آئی کے دور میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو بھی محرکات تھے کہ اس میں دہشت گردی میں کمی آئی تو لوگ دہشت گردی کو بھول گئے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں پھر حالات جو ہیں اب کس طرف چلے گئے. سو ایک تو یہ ہے کہ اپنا خاص کر کے پی کے حوالے سے یہ جماعت الاحرار اور ایسے اور گروپ ہیں
یہ کے پی میں وہاں پہ ٹرائبل ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے خاص کر کے پی کے جو عوام ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ اس وقت جو ہے ایک مہاداری چل رہی ہے. ہم روز ڈرامہ دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, اور بھائی یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. اگر آپ نے پاکستان میں ایک قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اس کی یونٹی پہ کانسنٹریٹ کرے, اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے. ہر چیز میں فوج کو نہ ملوث کیا جائے. سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں, پولیٹیکل یونٹی اور اتحاد کی طرف جائیں تمام. یہ اور یہ بیسکلی کس کی ذمہ داری ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. بالکل سر, آپ وجہ فرمانے کہ جواب ضرور دینا چاہیے اور متحد بھی ہونا چاہیے. سر, اب سے کچھ دیر قبل بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اب بس پاکستان کو جواب دینا ہے. تو یہ جواب دینا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کارگر ہوگا؟ کیونکہ وہاں سے بھی جواب آئے گا. یہ مسئلہ تو پھر سر ایسے ہی چلتا رہے گا. حل کیسے ڈھونڈیں؟ عوام بھگت رہے ہیں سر یہ سب. یہ بات صحیح ہے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ تو چلے گا, لیکن بات یہ کہ اگر وہ آپ کے کابل آپ کے کیپٹل کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ بجائے یہ کہ ہم بومبنگ کریں جا کے وہ جو وہاں کے جو پراکسی ٹریننگ کیمپس ہیں اکراس دی ون بارڈر, یا تو ان پہ اور بھرپور ایک اور راؤنڈ ہونا چاہیے بومبنگ کا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کابل کے اوپر جا کے بومبنگ کریں. اگر وہ اسلام آباد پہ کرتے ہیں تو پھر ہو جائے, پھر ایک دفعہ ہو جائے نا, ایک دفعہ کھل کے کر لیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے. مانتا ہوں اس کا پریشر آئے گا پاکستان کے عوام کے اوپر, اور پھر وار آن ٹیرر میں بھی تو 95,000 پاکستانی جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے. اب اگر حالات ادھر آ گئے ہیں کہ امن کے مذاکرات بھی فیل ہو گئے ہیں, امریکہ بھی آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے اس حوالے سے, آلدو امریکن ایمبیسی نے آج ایک بیان جاری کیا ہے, اور اسی طرح چائنیز ایمبیسی نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے, برٹش ایمبیسی نے بھی کہ وہ ہائی کمیشن نے تو انہوں نے کنڈیم کیا یہ جو ٹیرر اٹیک اسلام آباد میں ہو. دیکھیں اسلام آباد پہ حملے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب سے اسٹرانگسٹ گڑھ ہے آپ کا. جب اسلام آباد پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے اپنا عام عوام کے لیے, کیونکہ یہاں پہ اعلیٰ ترین سیکورٹی پولیس اور یہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ بالکل میں کہتا ہوں 200% ایفیشنسی سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال وہ سوئسائڈ بامبر اپنا مشن میں ایک حد تک چلے, آپ جو بھی کہیں کامیاب ہو گیا کہ اس نے. بالکل سر, آپ نے وجہ فرمایا کہ سیکیورٹی فورسز تو یقیناً 200% کام کر رہے ہیں, لیکن جو سوسائڈ اٹیکس ہیں اب وہ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسکلی اب مذموم کارروائیاں کی جا رہی ہیں, اب سویلینز کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ونس فار آل پاکستان کو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے.